انشاءاللہ ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 37، 38، 39 اور 40 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرتے ہو تو بے شک اللہ اس سے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار مکہ کو جب دیکھا کرتے تھے وہ ایمان لے کر نہیں آتے تھے تو آپ علیہ السلام کا دل جلا کرتا تھا، اور نبی پاک اس بات سے غمگین رہا کرتے تھے کہ کاش یہ لوگ ایمان لے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر چلے جائیں۔ چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے تو جب آپ کسی کافر کو دیکھا کرتے تو نبی پاک کا قلب اطہر غمگین ہوا کرتا تھا، آپ علیہ السلام رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے کہ کاش میری ساری کی ساری امت اللہ پر ایمان لے کر آئے اور جہنم کی آگ سے، دائمی عذاب سے بچ جائے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا محبوب آپ صرف ان کو دین اسلام کے احکامات پہنچا دیں، اب ان کے بعد یہ قبول کریں یا نہ کریں ان کی مرضی ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کو اسلام کی دین کی تبلیغ کر دیں۔ فرمایا آگے یہ ایمان لے کر آئیں یا نہ آئیں یہ ان کی مرضی ہے، اور فرمایا محبوب جس کو اللہ گمراہ کر دے اگر ساری دنیا بھی لگی رہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتی، اور فرمایا ان مشرکین کے لیے قیامت کے دن کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثَ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون۔ اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کسی مرنے والے کو نہ اٹھائے گا، کیوں نہیں، یہ سچا وعدہ ہے اس کے ذمے پہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ انہیں واضح کر کے وہ بتا دے جس میں جھگڑتے تھے، اور تاکہ کافر جان لیں کہ بے شک وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کوئی چیز چاہیں تو اسے صرف ہمارا یہی فرمانا ہے کہ ہم اس سے کہیں ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مشرکین ایک مسلمان کا مقروض تھا، مسلمان نے مشرک سے اپنے قرضے کا تقاضا کیا۔ دوران گفتگو اس نے اس طرح کہا کہ اللہ کی قسم مسلمان نے کھائی کہ جس سے میں نے مرنے کے بعد دوبارہ ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اس پر مشرک نے مسلمان سے کہا تیرا کیا خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا؟ اور مشرک نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو بھی نہ اٹھائے گا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ لوگ یہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو نہیں اٹھائے گا؟ فرمایا کیوں نہیں، یہ تو اللہ کے ذمے پہ ہے کہ جس کو رب نے پیدا کیا ہے اللہ نے دوبارہ اس کو زندہ کرنا ہے، پھر اس جان نے رب کی بارگاہ میں جا کر اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کو اٹھائے گا، اور یقیناً اٹھائے گا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے واضح کر دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس لیے اٹھائے گا تاکہ واضح کر کے وہ بات بتا دے جس میں مسلمانوں سے جھگڑا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا حق ہے، اس لیے اٹھایا جائے گا تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے اور مردوں کو زندہ کیے جانے کا ان کا انکار غلط تھا۔ تو دنیا کے اندر فرمایا جو بتوں کی پوجا یہ کیا کرتے تھے، نبی پاک کو جھٹلایا کرتے تھے، جنت و جہنم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو فرمایا ہم انہیں دوبارہ زندہ کر کے تمام کی تمام چیزیں دکھائیں گے تاکہ یہ جن چیزوں میں جھگڑا کرتے تھے ان کے اندر جھوٹے قیامت والے دن ثابت ہو جائیں۔ انما، فرمایا صرف جب ہم کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کریں تو اسے ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ ہم اگر دنیا میں اندر کوئی چیز بناتے ہیں تو ہمیں پورا پہلے اس کا سامان لے کر آنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان دیگر چیزوں سے پاک ہے۔ رب جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، تو وہ رب کے کن فرمانے سے پہلے پہلی چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اب یہ آسمان جو ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن فرما کر پیدا فرمائے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ مستری مزدور نہیں بلائے گا، رب نے فرمایا کن ہو جاؤ تو یہ ہو گئے۔ زمین سے فرمایا کن ہو جاؤ تو یہ زمین ہو گئی، پہاڑوں سے فرمایا ہو جاؤ تو ہو گئے، درختوں سے فرمایا ہو جاؤ تو ہو گئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ رب جب کسی چیز سے فرماتا ہے کن ہو جا تو وہ فوراً چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل کریم والا ہم سب کو اپنی
جو ہے ان مذکورہ بالا نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.